السلام علیکم فرینڈ، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں اپنے رب سے کہ سارے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ میاں آپ لوگوں کو خیریت سے رکھے، ہم بھی سارے ٹھیک ٹھاک ہے۔ ابھی میں مارننگ روٹین میں آپ کے ساتھ بریک فاسٹ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ آلو کا پراٹھا جی، میں نے 2 بوائل آلو کدوکش لے لیے، 1 لیمن، 2 ٹیبل سپون کرش دھنیا چوپ اور 2 گرین چلی۔ یہ لے کے جی ہم ایک باؤل میں ڈال لیں گے۔ یہ ایک باؤل لیا ہے ہم نے۔ ساتھ ہی کورینڈر، یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت سمپل، ہر کسی کو اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ میں چاٹ مسالہ اس میں نہیں ڈالتی، مجھے چاٹ مسالہ بالکل پسند نہیں ہے اور اس میں ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ آتا ہے، آپ چیک کر کے دیکھ لیں۔ یہ 1 میں نے لیمن جو ہے وہ کھٹائی کے لیے چاٹ مسالے کی جگہ لیمن، اور لیمن میں وٹامن سی بھی بہت ہے۔ اور باقی سپائسز ریڈ چلی پاؤڈر، کرش کورینڈر، اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے، بنا ہوا کرش زیرہ، اور میں پنک سالٹ ڈالتی ہوں، آپ وائٹ سالٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے، تو آپ ٹرائی میرے اس سے کرنا۔ اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ بس اس میں گرین چلی اور ریڈ چلی پاؤڈر، یہ 2 چیزیں جو ہے نا مین چیزیں، اور لیمن۔ اب مین چیز جو مین ذائقے والی چیز ہے وہ ہے 1 ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا پودینہ۔ اس کا ٹیسٹ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ آپ جب کھائیں گے تو پھر مجھے بتانا کہ آپ کو یہ ٹیسٹ کیسے لگا، یہ پودینے کی وجہ سے۔ یہ میں نے 2 روٹیاں چھوٹے چھوٹے باؤل لے کے ان کو بیل کے، اور بس آپ جس طرح بھی فولڈنگ کرتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مجھے بہت ٹیسٹی بنتا ہے، ایک دفعہ آپ کھائیں گے آپ کہیں گے میں روز ہی یہی والے کھاؤں۔ سردیوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے ہم جتنی بھی تعریفیں کریں تو کم ہے، کہ ہر چیز کی، مولی کی، میتھی کی، ہر چیز کے اپنے ذائقے ہیں اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ جو بنائیں گے تو ایک ہفتہ تو بندہ کھا لے، 8 دن کھا لے، 7 دن کھا لے، پھر بور ہو جاتا ہے۔ تو کبھی مولی، کبھی میتھی، آپ جو بھی بنائیں۔ یہ میں کر کے اسپریڈ کر کے، اب میں اوپر سے روٹی کر کے تھوڑا سا خشکا لگا کے اس کو بیل لوں گی کہ یہ چپکے گا۔ آٹا نرم بھی ہے، اب اتنا نرم ہے میرا آٹا کہ یہ ہاتھوں سے ہی بیل رہے ہیں۔ اور یہ جو پھٹے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب پھٹ جائے تو اور کرسپی پراٹھا بہت کرسپی بن جاتا ہے۔ اس کو بس ہلکی آنچ پہ اب ہم پکائیں گے۔ دیکھیں ایک سائڈ سے میں نے بالکل ہلکی آنچ پہ اور کرسپی ہونے تک کروں گی، اور ہلکا سا 1 ٹیبل سپون کے قریب میں نے گھی لگایا ہے۔ اب 1 ٹیبل سپون اور لگاؤں گی، بس اتنا زیادہ نہیں ہے، اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے۔ پہلے آپ نے روٹی کی طرح بنا لینا ہے تو پھر وہ پراٹھا کرسپی بہت ہوتا ہے، اور یہ جب پھٹ جائے نا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے کرسپی پن، یہ پارٹ جو ہے بہت ہی کرسپی ہوتا ہے۔ جیسے ماشاء اللہ سے اب میں اس کو پراپر گھی لگا کے دونوں سائڈوں سے سیک لوں گی۔ اب پراپر پک چکی ہے، اس میں کچا پن کوئی نہیں ہے، تو اب بس گھی کی وجہ سے یہ اور کرسپی ہو جائے گا۔ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ادھر سے دیکھیں، اور 1 ٹیبل سپون میں نے ادھر ڈالا ہے، تو اس سے کرسپی پن بہت زیادہ آئے گا، اور 2 ٹیبل سپون میں ہمارا پراٹھا ریڈی ہو رہا ہے۔ دیکھیں ماشاء اللہ سے، دیکھیں وہ کرسپی پن آپ کو نظر نہیں آ رہا، کیمرہ ایسے نہیں دکھا رہا جیسے اس کے
کلر اور گولڈن پن ہے، کرسپی پن ہے آپ کو نہیں، لیکن آپ ضرور ٹرائی کریں، سمپل ہے، بالکل سمپل. اور باقی جو آپ اتنے زیادہ مسالے ڈالتے ہیں وہ آپ بھول جائیں گے کہ واقعی یہ 2-3 مسالوں سے، صرف لال مرچیں، سبز مرچیں، دھنیا اور زیرہ، یہ ہمارے باڈی کے لیے ہے بھی بہت اچھے، اس کے بہت فائدے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کے فائدے بھی بہت ہیں. سبز دھنیا کے بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، سبز مرچیں میں وٹامن سی ہوتا ہے، کالا نمک بھی باڈی میں اسٹور نہیں ہوتا. میں تو ہمیشہ اپنے جتنے بھی چیزیں ہیں تو اس میں کالا نمک، پنک سالٹ یوز کرتی ہوں. اور یہ ماشاءاللہ اگر آپ کو نزدیک سے دکھائی دے تو بہت کرسپی، اس میں دیکھیں یہ جگہ بہت اس کی کرسپی، یہ جو ہلکے ہلکے پھٹ جاتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ کرسپی پراٹھا بن جاتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ ریڈی ہو گیا، اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں. اس پہ اب میں دیسی مکھن جو اپنے گھر کا ہوتا ہے وہ لگا لیتی ہوں. اور آپ کو اگر یہ ریسیپی اچھی لگے تو لائک اور فالو ضرور کرنا، سبسکرائب بھی کرنا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.